Khan. Imran Khan. میرے پاکستانیوں، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن السلام علیکم جی۔ آج کا شو بڑا اسپیشل اس لیے ہوگا کیونکہ جو ہمارے مہمان ہیں وہ ایک نہیں ہے، دو ہیں، اور وہ دونوں جو ہیں ان کا وہ بڑے اپنی فیلڈ میں جو ہیں بڑے ایکسپرٹ ہیں، اور ان کا جو ایریا آف ایکسپرٹیز ہے میرا ایریا آف ایکسپرٹیز نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ ان سے کچھ ایسے سوالات ضرور کریں کہ جو ہم لوگوں کو، مجھ جیسے عام لوگوں کو، اور جن لوگوں کو ان کی فائنانس اور ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی ہے، ان لوگوں کو یہ چیزیں جو ہے وہ سمجھ آئیں۔ ہم آپ لوگوں سے بھی کہیں گے اگر آپ کو کوئی سوالات ہیں، ہم لائیو سیشن میں ہیں، اگر آپ لوگوں کو کوئی سوالات ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور ہم اس سوال کو جو ہے وہ ان سے پوچھ سکیں گے۔ مزمل اسلم صاحب اور تیمور جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بات ہم اس وقت فائنانسز کی کریں گے، اکانومی پر بات کریں گے، ہم سوری، اور بالخصوص اس وقت جب ہم نے دیکھا کل سے جو ڈالر کے ساتھ جو اس وقت دوبارہ ہو رہا ہے، ہم سمجھے تھے کہ IMF کا پروگرام آ گیا ہے، یہ تمام چیزیں ہو گئی ہیں، انفلیشن تھوڑی سی نیچے گئی، ہمیں اسحاق ڈار صاحب کا وہ الحمدللہ والا ٹویٹ بھی یاد ہے، لیکن یہ جب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی اس کے بعد سے جو اس کے ڈالر کے ساتھ ہو رہا ہے 320 روپے جو ہے وہ انٹر مارکیٹ میں ہے۔ IMF یہ کہتا ہے کہ 1.5% سے زیادہ جو ہے وہ پیرٹی، جو ڈفرنس ہے وہ نہیں ہونا چاہیے مارکیٹ کا اور جو وہاں کا ہے، جو اوپن مارکیٹ کا اور انٹر بینک کا۔ اگر ہم اس کو، میں چارٹ کو اگر آپ لوگوں کو دکھاؤں تو یہ بہت ہی دکھ بھرا چارٹ ہے اصل میں، کہ جو انڈیا سری لنکن روپی کو صرف اگر ہم نکال دیں تو سری لنکن روپی کے مقابلے ہم تھوڑے سے تگڑے ہیں، کہ مطلب ون سری لنکن روپی جو ہمارے 92 پیسے بنتے ہیں۔ 92 پیسے سے یاد آیا کہ 92 کا ورلڈ کپ بھی تھا، اور 92 کا جو ہیرو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے 804 قیدی نمبر۔ بہرحال اینی ویز موونگ فارورڈ، بنگلہ دیشی ٹکا جو ہے وہ اس وقت ایک بنگلہ دیشی ٹکا جو وہ 2 روپے 72 پیسے کا ہے، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بنگلہ دیشی ٹکا 2 روپے 72 پیسے کا۔ تو ہم ان کو یہ بھی نہیں، اینی ویز چھوڑیے اس کامنٹ کو۔ انڈین روپی جو ہم بڑا زیادہ سمجھتے رہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس پہ کرتے رہے، بڑا ہم آرچ رائیول پتہ نہیں کیوں سمجھتے ہیں، مجھے تو اب یہ بھی بڑی شرم آتی ہے کہ کچھ بھی اس طرح کا کمپیریزن کرتے ہوئے۔ 1 انڈین روپی از اکویلنٹ ٹو 3.58 پاکستانی روپی۔ اور تو آپ چھوڑیے، نیپالی آپ دیکھ لیجئے، جو نیپالی آپ کا جو روپی ہے وہ ایکول ہے پاکستانی 2.24 پیسے کے۔ اور افغانی روپیہ، جس ملک میں 20 سال جنگ رہی، جس ملک میں نیٹو فورسز تھیں، دنیا کی طاقتور ترین فورسز نے اس کو چٹیل میدان بنا دیا، آپ اس کو دیکھیے کہ ایک افغانی روپی جو ہے وہ ایکول ہے اب 3.44 پاکستانی روپے کے، یعنی کہ ہم صرف سری لنکا کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں جو کہ ملک ڈیفالٹ ہے، اس کے مقابلے میں ہم صرف 92 پیسے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پاس زیادہ کچھ کہنے کے لیے ہے نہیں سوائے اس کے کہ جب سے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جی یہ 20 روپے جو ہے وہ تقریباً اس میں آ گئی ہے۔ ہم نے فیول کی پرائسز دیکھی ہیں، فیول کی پرائسز کیا ہوگی ہوئی ہیں، بجلی دوبارہ بڑھانے جا رہے ہیں، انفلیشن جو ہے وہ دوبارہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، کیا لوگوں کا روپے سے اعتبار اٹھ گیا ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو میں کروں گا، لیکن ہمارے دونوں گیسٹ جو ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کو اسٹریم میں لیں۔ مزمل اسلم، السلام علیکم سر، اور تیمور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ فار گیونگ اس دا ٹائم۔ اوور ٹو یو گائز۔ اچھا، آج کا پروگرام پتہ کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں دونوں کو، میں چاہتا ہوں کہ میں تو نکل جاؤں کیونکہ میرا یہ ایکسپرٹیز نہیں ہوگا، تو آپ دونوں آپس میں باتیں کریں، جہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، مجھے لگا مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، میں بیچ میں آؤں گا اور میں آپ سے پوچھوں گا یار اس کا مطلب بتائیں۔ آپ نے سوالات بھی لے کر بتانے ہیں لوگوں کے نا؟ ہاں جی، میں آپ کو سوالات بھی لے کر بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں مزمل، وی اسٹارٹ فرام یو اینڈ دین تیمور، اوور ٹو یو جی۔ اوکے تیمور، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو کوسچن ایچ ادر، لیٹس چیٹ۔ اس پہ جو ہے نا ایک گپ لگا لیتے ہیں کہ مطلب کیا ہو رہا ہے، جسٹ ٹو گیو یو این اوور ویو، کہ 176 روپیز پر ڈالر چل رہا تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آیا تھا، اور جیسے ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اور ایک دن پہلے تک، جس دن آپ کو یاد ہوگا کہ وہ خان صاحب نے جو ہے، سوری قاسم سوری نے پارلیمنٹ میں جا کے جو ہے اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جو ہے اس نے وہ کر دیا تھا کہ یہ اس پہ، تو اس دن 182 روپیز تھا۔ تو جس دن بندیال صاحب کے کورٹ میں گئی تھی بات اور فیصلہ آنا تھا، تو 7 روپیز ایک دن میں بڑھا کے 189 ہو گیا تھا۔
اور پھر ویری نیکسٹ ڈے جب شہباز شریف نے اوتھ بھی نہیں لیا تھا تو واپس 182 پہ آ گیا تھا. تو جرنی جو ہے 182 سے آلموسٹ 300 روپیز, جو 120 روپے کہہ لیں آپ موٹا موٹا, یہ میں انٹر بینک مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں. اوپن مارکیٹ اس وقت اس دور میں اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک مارکیٹ پیرلل ریٹ چل رہا تھا, یعنی کہ اگر 176 انٹر بینک تھا تو اوپن مارکیٹ 177 178 روپی اور 2 روپیز کا ڈفرنس تھا. آج اوپن مارکیٹ جو ہے 320 روپیز میں جو ہے یو اسٹرگل ٹو فائنڈ ڈالر. تو اب 20 روپے کا, یعنی کہ آپ یوں سمجھ لو کہ آلموسٹ 7% کا ڈفرینشیل ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ مطلب ہو کیا رہا ہے بیک گراؤنڈ؟ ڈو یو تھنک کہ لوگوں کو بیک گراؤنڈ بتایا جائے کہ یہ کیا ہوا ہے, یا مطلب یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ ایلس؟ اگر بیک گراؤنڈ آپ اف یو وانٹیڈ ٹو نو تو آئی ول ایکسپلین لیٹر, بٹ اوور ٹو یو. آپ بولو کہ کیا ہو رہا ہے, بیکاز یو آر فرام پشاور. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اوپن مارکیٹ کا ریٹ ایک زمانہ تک کراچی ہب تھا, آج اوپن مارکیٹ کا ریٹ جو ہے وہ پشاور کھولتا ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ آپ کے پاس ڈالر ہے زیادہ, آپ کے صوبے میں چکر کیا ہے؟ اصل میں پشاور جو ہے وہ زیادہ لیٹ تک نیا پاکستان تھا, تو اس لیے شاید ابھی پشاور سے ٹرینڈ سیٹ ہوتے. تھوڑے بہت نئے پاکستان کی روح ابھی بھی پشاور میں موجود ہے, جبکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اسے کوشش کر رہی ہے کہ جلدی سے جلدی ریورس کر دے. میرے خیال میں مزمل اگین آن اے لائٹر نوٹ, وہ میں سوچ رہا تھا جب علی ملک نے کہا کہ میں تب انٹروین کروں گا جب مجھے کسی چیز کی سمجھ نہ آئے, تو اچھا ہے کہ ہمارے ساتھ علی ملک ہے اور اسحاق ڈار نہیں ہے, ورنہ وہی انٹروین کرتا اور بات کرتا اور ہم بات ہی نہ کرتے. تو ایک تو یہ بات ذہن میں آئی. آپ 2022 سے شروع ہو گئے اور 2-3 مجھے تو انٹرسٹنگ خیال آئے, پتہ نہیں آپ کا کیا خیال ہے. ایک تو یہ کہ اگر آپ سوچیں تو دیکھیں آپ کا ایکسچینج ریٹ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, مطلب اس میں کسی حد تک کرنسی مارکیٹس کی کانفیڈنس آپ کی اکانومی پہ جو ہے وہ فیکٹر ان کرتی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو جب نئی گورنمنٹ آ گئی تھی تو 1-2 دن کے لیے جیسے آپ نے کہا ایکسچینج ریٹ واپس گر گیا تھا, میرے خیال میں 188 سے 182 یا 181 پہ آ گیا تھا. لیکن چونکہ پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ایک ہاربل مس کیلکولیشن کی کہ وہ بزنس از یوزول اکانومی چلا سکتے تھے, اور ایک دوسری ہاربل مس کیلکولیشن کی کہ کتنا کام ہو رہا تھا اتنی مشکل صورتحال میں اکانومی کو بیلنس کرتے ہوئے, تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑی. 3-4 فیکٹرز ہیں میرے خیال میں. مزمل آپ کو یاد ہے اور ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ کوئی 2-3 مہینے تو مفتاح اسماعیل نے خوب مارکیٹنگ کی کہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے, دیوالیہ ہو رہا ہے, دیوالیہ ہو رہا ہے. تو اسی سے جو ہے وہ پورے انٹرنیشنل مارکیٹس کو یہ سگنل ایک بھیج دیا کہ پاکستان جو ہے اس کو خود کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی اکنامک سٹیبلٹی ہے یا نہیں. آپ کو یاد ہے ایک دن شہباز شریف نے کہا تھا کہ ہم اپنی ڈیٹ واپس نہیں پے کر سکتے, اور اس کی انگریزی میں 5 شبد تھے یا 4 شبد تھے, all hell will break loose. یہ بلومبرگ کو انٹرویو تھا, یہ بلومبرگ کو انٹرویو دیا تھا امریکہ میں بیٹھ کے اس نے. ہاں, all hell will break loose unless our lenders don't reschedule our debt. کچھ ایسے کہا تھا نا, ایسے کہا تھا we will all hell bend if international lenders they are not going to rescue us. دوسری بات I like to remind you, sorry میں انٹرپٹ کرتا رہوں گا تاکہ انٹریکٹیو رہے. آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف نے آتے ہی کہا تھا کہ ہم تو وینٹیلیٹر پہ ہیں, اور پھر اس نے کہا تھا شہباز شریف نے beggars are not choosers. اور مفتاح اسماعیل جو آپ نے you have exactly pointed out, مفتاح اسماعیل نے پہلے دن سے غلط اوور سٹیٹڈ نمبر دے کر مارکیٹ کے کانفیڈنس کو کل کر دیا تھا اس نے. اور ایک اور I like to remind you one more important thing,
آپ کی بیسٹ فرینڈ کی، جس کی آپ کی بڑی اچھی دوستی بھی تھی، میرے بھی بہت بیسٹ فرینڈ تھا رضا باقر، 5 مئی کو اس نے جو ہے وہ کرنا تھا، اس کا ٹرم ختم ہو رہا تھا. رضا باقر اور اسٹیٹ بینک کو گورنر اپوائنٹ، رضا باقر کو انہوں نے فارغ کیا 5 مئی کو. یہ آپ کو یاد ہوگا 10 اپریل کو یہ گورنمنٹ لے لی تھی. 1 مہینے بعد سینٹرل بینک گورنر کو فارغ کر کے اس کی اپوائنٹمنٹ کرتے کرتے ان کو اگست ہو گیا تھا. یعنی 3 مہینے انہوں نے اسٹیٹ بینک گورنر ہی نہیں اپوائنٹ کیا. تو جب گورنر نہیں ہوگا، یہ ایک مثال ہے کہ جو ڈیسیجنز ٹائم پہ نہیں ہو رہے تھے، اور جس ٹائپ کے ڈیسیجنز ہو رہے تھے، کیونکہ یاد رکھے کانورسیشن کر رہے ہیں، لیکن بات اس چیز کی ہو رہی ہے کہ کسی کا تو خیال بھی نہیں تھا کہ ایک سال میں ایکسچینج ریٹ 180 سے 300 پہ جائے گا، بلکہ 300 پہ نہیں. جیسے آپ نے کہا اگر اوپن مارکیٹ میں ایکسچینج ریٹ 320 کا ہے تو پھر ایکچوئل ویلیو جس پہ آپ کو ڈالر مل رہے ہیں وہ 320 روپے فی ڈالر ہی ہے نا، رائٹ؟ بالکل ٹرو بالکل ٹھیک ہے. جو بھی ایکسچینج ریٹس ہیں اس پہ آپ کو ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہی ملتا ہے. تو اگر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کی فسکل سچویشن، پہلے دن آ کے انہوں نے پینشنز اور تنخواہوں میں انکریز کی اناؤنسمنٹ کی، پھر تنخواہوں کی انکریز واپس لے لی. پھر جب انہوں نے یہ دکھانا تھا کہ ہم جو ہے وہ بہت کام کرنے آئے ہیں، تو پہلے انہوں نے 5 ڈے ورک ویک کو 6 ڈے ورک ویک بنا لیا. پھر جب سمجھ گئے کہ یہ تو صرف ایک ٹوپی ڈرامہ ہے، پھر جمعے کو چھٹی کرنے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں کر سکے. اور اس میں جب ان کو یہ پتہ چلا، ہماری تنقید کر رہے تھے کہ جو پیٹرول کو سبسڈی دی تھی، اور وہ سبسڈی دی اس لیے تھی کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پیٹرول کی قیمت 150 پہ نہیں ہونی چاہیے، اور پھر خود وہ سبسڈی ہٹانے کے لیے جو ہے وہ راضی مان نہیں ہو رہے تھے. حالانکہ ہم نے کاسٹ کی تھی، اور اگر غلط جاتی تو ہم جلدی سے ہٹا دیتے، اور اس کو کوئی ڈسپیوٹ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ تبھی ڈسپیوٹ کرتے اگر ہم سے حکومت نہ لیتے. حکومت لی تو مطلب اس سب کچھ کے لیے تیار تھے، رائٹ؟ اور بتایا بھی ہوگا سب کو جس سے بات ہو رہی تھی کہ ہمیں یہ سب پتہ ہے. تو پھر جو مجھے سب سے فیسینیٹنگ لگا وہ یہ لگا، آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے اور ایک قدم لیا، اور ہمیشہ پاکستان میں روایتی سیاست نے یہ ٹوپی ڈرامے کیے کہ ہم امپورٹ کو بین کر دیتے ہیں. تو گاڑیوں کی امپورٹ تو بین کر دی، کچھ سینس بناتا ہے، لیکن آپ کو یاد ہے چیز، چاکلیٹ، بسکٹ، ایسینشلز، کوکنگ آئل کی بین کر دیا. میرے یاد اچھا میں میں آپ کو تیمور بیفور یو گو فارورڈ آپ کو 2 باتیں اور یاد کرا دیتا ہوں. میں نواز شریف کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جب ڈالر 200 روپیز فرسٹ ٹائم جمپ کر گیا نا، 220 225 ہوا، تو نواز شریف نے کہا کہ مفتاح اسماعیل نے تو مجھے کہا تھا صرف 23 روپے ڈالر گرے گا، یہ 40 روپے کیسے گر گیا. یہ نواز شریف کی سٹیٹمنٹ آئی تھی. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو فائنانس منسٹر اپنے دوستوں کو، اپنی کیبنٹ کو بتا رہا ہے کہ جی ڈالر گرے گا، تو وہاں پہ فرنٹ رن نہیں ہوگا، انسائڈر ٹریڈ نہیں ہوگا. تو وہاں پہ ٹپ نکلتے ہوئے، اب فار ایگزامپل انہوں نے مفتاح صاحب ٹپیں بانٹ رہے تھے اپنے دوستوں کو کہ ڈالر 30-40 روپے بڑھ جائے گا، تو ان کے دوست تو سارے بزنس مین تھے. جب وہ مارکیٹ پہ بائی کریں گے، جس سے بائی کریں گے وہ کہے گا بندہ یار میں لے رہا ہوں، تم بھی پکڑ لو، 10 روپے بڑھنے والا ہے، 15 روپے بڑھنے والا ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ. دوسری بات کہ کتنے فارغ قسم کے لوگ تھے. 2022 کا جو انہوں نے بجٹ پریزنٹ کیا تھا، جو 4 دفعہ آئی ایم ایف نے اس کو ڈسکارڈ کیا، اف یو ریمبر ہم نے شیڈو بجٹ بھی دیا تھا، اس نے ڈالر کی کیلکولیشن اس میں 190 روپیز لی، اور جب ایئر کلوز ہوا ابھی 30 جون کو تو ڈالر تھا 285 روپیز. 100 روپے ڈالر کو مس کیلکولیٹ کیا. ہم بعد میں بات کریں گے اسی کے بارے میں کہ جس کی وجہ سے ہمارا ڈیٹ کدھر چلا گیا، ہماری ری پیمنٹس کدھر چلی گئی، اور جس کی وجہ سے ہمارا فسکل ڈیفیسٹ کہاں چلا گیا. اب آپ بات کریں. ایک سوال میں پوچھتا ہوں، میں پھر 2-3 چیزیں یاد کرتا ہوں، پھر اس سوال کا جواب دیں کہ اگر آپ کے خیال میں یہ اتنی زیادہ مس مینجمنٹ نہ ہوتی تو یہ ڈالر آج 300 یا 320 اوپن مارکیٹ میں ہوتا یا نہیں؟
کیونکہ آپ نے وہ بجٹ مجھے یاد دلایا. مجھے انٹرسٹنگلی یہی یاد ہے جیسے میں نے کہا, اور اس وقت چونکہ میں فائنانس منسٹر تھا, مفتاح صاحب سے بھی بات ہوتی تھی, میں NEC میٹنگ میں بھی گیا, وہاں پہ پرائم منسٹر بھی تھے, شہباز شریف بھی تھے, اور ان کو بھی ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ تنخواہوں کو, اسپینڈنگ کو اس لیول پہ رکھیں جس سے صوبے بھی چل سکے, اور جو ہے وہ ایسے سچویشن بھی نہ ہو کہ ہماری اکنامک چیلنجز بڑھ نہ جائے. تو اگر آپ کو بجٹ یاد ہے, IMF کو یہ ایک چیز کہتے تھے اور اندر یہ دوسری چیز کرتے تھے. وہ بجٹ کیوں چینج ہوا؟ انہوں نے تو سارے ٹیکس ریٹس کم کر دیے تھے, کیونکہ کام تو یہ وہی کر رہے تھے جو ان کے خیال میں پاپولسٹ کام تھے, جو کہ ان کو الیکشن میں ہیلپ کرتے. پینک تو یہ کر چکے تھے کیونکہ عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی تھی, تو وہ کر کے بار بار ان کو IMF کہتا تھا کہ تم غلط کر رہے ہو, تم غلط کر رہے ہو. وہاں پہ ہماری طرف سے سرپلسز دکھا کے, آپ کو یاد ہے جو یہ فسکل ڈیفیسٹ دکھاتے تھے, ایکچولی تو ان کے اپنے صوبے جو ہے وہ ڈیفیسٹ کے بجٹ پریزنٹ کرتے تھے. سندھ نے 76 ارب کے ڈیفیسٹ کا بجٹ جو ہے وہ پریزنٹ کیا. خیر وہ باتیں چھوڑیں, آپ اچھا میں تھوڑا سا ایک منٹ کیونکہ آپ نے NSC کی بات کی ہے. شہباز شریف, وہ ہمیں سٹوری جو آپ نے سنائی تھی, وہ سٹوری تو سنائے کہ جب اکانومسٹ جو تھے انہوں نے کہا کہ 4% گروتھ ہوگی یا 3% ہوگی, شہباز شریف نے کہا نہیں اس کو 5 کرتے ہیں. وہ جو یاد ہے آپ نے ہمیں سٹوری سنائی تھی کہ کس طرح ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہیں. انفلیشن کا سب نے بولا تھا 16-18% ہوگی, شہباز شریف نے کہا تھا ان کی 12 سے کم دکھائیں, بتائیں, پروجیکٹ کریں. ذرا وہ سٹوری تو سنائیں سب کو یار کہ کس طرح یہ کتنے ان پروفیشنل طریقے سے چیزیں ہوئی تھی اس وقت. میرے خیال میں پلاننگ نے 3.5% کا کہا تھا, شہباز شریف نے کہا مجھے 6% کی گروتھ چاہیے, بارگیننگ کر کے وہ 5% پہ آ گئی. اسی طرح انفلیشن کے نمبرز بھی چینج ہو گئے. پھر سب سے جو مزاحیہ چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ لوگوں نے فیڈرل گورنمنٹ میں ایک قانون بنایا تھا بڑا سینسیبل, کہ جو PSDP ہے, جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, وہ مارچ کے بعد اگر کوئی پروجیکٹ اپروو نہ ہو تو وہ چینج نہیں ہو سکتا. تو اور کوئی پروجیکٹ جو کہ اپروو نہ ہو CDWP سے, جو وہ فورم ہے جو کہ نئے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو اپروو کرتا ہے, کہ وہ بجٹ میں نہیں آ سکتا. تو وہ اس پہ شہباز شریف بڑے ناراض ہوئے. انہوں نے, اور یہ ساری چیزیں منٹس میں ہیں تو یہ کوئی کانفیڈینشیل تو ہے نہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے تو کوئی نیا پروجیکٹ ہی نہیں دیا. تو پھر انہوں نے اس پہ مجھے تو 60-40 نئے پروجیکٹس چاہیے. تو میں نے کہا سر یہ تو قانون میں نہیں ہے, آپ کیسے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ پھر 60-40 سے پتہ نہیں 50-50 کیا, پھر پتہ نہیں جو ہے وہ کیا کیا. تو اس وقت سے ایکچولی نظر آ رہا تھا کہ کس ٹائپ کی ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے اور کون سی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے. اچھا ایک چیز یاد کراؤں آپ کو, ایک چیز اور یاد کرو, جنیوا میں بھی ہوئی تھی. جنیوا میں جب ہم گئے تھے, اور آپ کو یاد ہے, ویسے یہ ایک انٹرنل بات بتا دیں, مطلب دیکھیں ہماری پارٹی میں یہ کلچر تھا کہ ہم جاتے تھے, جو کام کرنا ہوتا تھا رسپانسبلٹی کرتے تھے. پارٹی میں شرارت کے لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے میں گیا تھا KP کو ریپرزینٹ کرنے, اور کسی نے خان صاحب کو بتا دیا تھا اور وہ غلط کرا دیا تھا, اور کہ میں شہباز شریف کی ڈیلیگیشن میں کوئی گیا, اور پھر میں نے ان کو جو ہے وہ کلیریفائی کر دیا تھا. لیکن وہاں بھی انہوں نے بڑے ڈرامے چھوڑے کہ ہم تو $10 ارب لے آئے ہیں. آج تک میرے خیال میں اگر $10 کروڑ بھی اس ایڈ کے آئے ہوں, آئی ڈونٹ نو اگر آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا. اچھا میں یہ تو جنوری کی بات ہے نا, ابھی ہم جون میں پھنسے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک سٹارٹ بتا دیتا ہوں کہ کہاں سے جو ہے نا روپے کی مار پڑنا شروع ہوئی تھی. جون کے فرسٹ ویک اور سیکنڈ ویک میں نا آئل نے جو ہے نا $100 پلس ایک دفعہ واپس مارا تھا, 115, 120. ایک اسپیکولیشن شروع ہو گئی تھی کہ اٹ از گوئنگ ٹو ٹچ 150 ویری سون. اچھا مفتاح اسماعیل نے سب کو کہہ دیا تھا کہ جی PTI بہت بڑا ڈیفیسٹ چھوڑ کے جا رہی ہے, تو بیچارے ہیں تو تھوڑے ذہنی مفلوج,
اور یہ ہمارے نمبرز کو، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 2018 میں پاکستان کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مفتاح اسماعیل $19.2 بلین کا چھوڑ کے گیا تھا. تو اس کی خواہش تھی کہ اس کے ریکارڈ سے نام ہٹ جائے اور شوکت ترین کا نام آ جائے اس کی جگہ. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے اس نے کیا کیا، آن این ایوریج ہمارا جو ہے نا پر منتھ امپورٹ بل آئل کا ہوتا تھا 1.5 سے 2 ود دا ہائر آئل پرائسز. واٹ ہی ڈیڈ، ایک طرف ریزروز گر رہے تھے جون میں، بھائی صاحب نے $3.7 بلین کا آئل امپورٹ کر لیا ایٹ دا پیک پرائس آف $115 اور $20. He just wanted to show کہ دیکھو کتنا بڑا ڈیفیسٹ شوکت ترین چھوڑ کے گیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ وہ ڈیفیسٹ اس کی اتنی امپورٹ کرنے کے باوجود بھی $17 بلین پہ ختم ہوا. اچھا اگر اب میں تھوڑا سا انٹروین کروں مزمل، اگر آپ برا نہ منائیں تو، اور آپ بھی تیمور کے، اگر میں تھوڑا سا انٹروین کر کے آپ سے پوچھوں، یہ تو پوری ہسٹری ہے جو آپ لوگ بتا رہے ہیں اور بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم یہاں سے کیسے آگے جانا ہے؟ مطلب یعنی کہ اگر 320 ہے، یہ کل پرسوں میں یہ میرے خیال سے انٹر بینک بھی 310 315 تک پہنچ جائے گا، تو کیا آپ آنے والے وقت میں سم ٹائم سون اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ لیکیج رکے گی یا اسی طرح رہے گا؟ تو کیا اس کا اثر ہے سم تھنگ ٹو ڈو ود جو ہماری بزنس کمیونٹی یا باقی لوگ ہیں، وہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے آن دا پاک روپی، اگر وہ کیسے بحال ہوگا؟ وہ کیسے بحال ہو سکتا ہے؟ لیکن علی بھائی بہت زیادتی ہوگی کہ اگر اسحاق ڈار صاحب کا ذکر نہ کیا آپ نے. یہ اسی میں کر دیتے ہیں. میں اگر میں اس کو مزمل ایک پولیٹیکل اینگل سے لوں، آپ کچھ آئیڈیاز دے دیں کہ پھر کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ڈالر انفلو آ جائے. دیکھیں ڈالر انفلو نا، مجھے 1 منٹ دے دیں. علی کے سوال پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں جب تک یہ کرائسس آف کانفیڈنس ہے تو روپی میں رسک اتنا جو ہے وہ فیکٹرڈ ان ہوگا کہ آپ کا روپی ڈیویلیو ہوتا جائے گا، کیونکہ ڈالر کی ڈیمانڈ ہوتی جائے گی. کیونکہ جو اسحاق ڈار نے کیا، جیسے آپ نے کہا بہت زیادتی ہوگی کہ ہم تو اسحاق ڈار تک پہنچے ہی نہیں، اس نے 10 مہینے یہ کوشش کی کہ دنیا کے ہر اکنامک اصول کے خلاف وہ ڈالر کا ریٹ کنٹرول کرے. ایک ایسی سچویشن میں جب ڈالر ہے نہیں تو آپ تبھی کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ڈالر پھینک کے ڈالر کی سپلائی زیادہ کرنے کے لیے، وہ آپ کے پاس ہے نہیں. اور اس کی وجہ سے ہمارے ریزروز جو 8-9 ارب ڈالر تھے، مفتاح کی آپ جتنی بھی تنقید کریں، مفتاح واز کلیئر کہ ہمارے لیے آئی ایم ایف کی ڈیل ضروری ہے اور پھر آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنا ضروری ہے. اسحاق ڈار تو دنیا کے واحد فائنانس منسٹر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ گروتھ کا نسخہ جو ہے وہ امپورٹ لیڈ گروتھ ہے، جو میرے خیال میں ایڈم سمتھ سے لے کے آج تک کسی اکانومسٹ نے یہ نہیں سمجھا. تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑی، اور حل اس وقت بھی یہ تھا اور آج بھی یہ ہے. اور میرے خیال میں مزمل الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے گی، دیکھیے ہم یہ اب اور نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ یہ صرف پچھلی گورنمنٹ کا قصور ہے. ہمیں لوگوں کو اگر واقعی اکانومی ٹھیک کرنی ہے تو یہ کہنا ہے کہ ہم اس کرائسس میں ہیں، یہ ہمیں مسئلے ہیں، ڈالرز کی شارٹیج ہے، ڈالرز کی شارٹیج ہٹانے کے لیے ہمیں مزید ڈالرز چاہیے. ہماری ایک فسکل اوور سپینڈنگ ہے، وہ ہمیں ٹھیک کرنی ہے، جس کی وجہ سے ہم نہ ہر کسی کی تنخواہ ہر سال 35% بڑھا سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمیں ٹیکس کلیکشن پہ زور دینا ہے. اور آپ لوگ عوام ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے تو انشاءاللہ 2 سال میں 3 سال میں آپ لوگ فرق دیکھیں گے. کیونکہ 2-3 سال تو سب نے ویسے ہی تکلیف اٹھانی ہے نا، تو جھوٹ بول کے وہ تکلیف کم تو نہیں ہوگی. لوگوں کو ہم کیوں ہمیشہ بے وقوف سمجھتے؟ تو میرے خیال میں آپ کو پولیٹیکلی اس میسیجنگ سے شروع ہونا پڑے گا، اور پھر آپ وہ کام کر سکیں گے جو ہم پچھلے مہینے 2-3 اپنے اکنامک گروپ میں ڈسکس کرتے رہے، جن سے ایکچولی ایک فرق آئے گا. وہاں پہ میں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے جو غلطیاں کی اس نے، سب سے پہلے غلطی انہوں نے کی امپورٹ پہ کنٹرول کیا. اب امپورٹ پہ کنٹرول کر کے ان کے خیال میں کہ امپورٹ کم ہو گئی ہے. امپورٹ کم نہیں ہوئی، وہ اسمگلنگ ہو گئی ساری کی ساری، وہ پیرلل مارکیٹ بن گئی. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے جیسے کہا کہ
اس وقت ایکسچینج ریٹ ویک ہونے کی سب سے جو بڑی وجہ ہے ہم ڈالر لیکوڈیٹی اٹریکٹ نہیں کر سکے, ٹھیک ہے نا, جس کی وجہ سے ڈالر شارٹیج ہو گئی. اب ڈالر لیکوڈیٹی میں 3 چیزیں تھیں. نمبر 1 تھا آپ کا ایکسپورٹس, انہوں نے $4.5 بلین لاسٹ ایئر سے کم ایکسپورٹس کی, نمبر 1. نمبر 2 تھا ایکسپورٹ بند کر کے انڈسٹری تو بند ہی کر دی, تو ایکسپورٹ کیسے بند کر دی, ٹھیک ہے نا. نمبر 2 پہ تھا ریمیٹنسز بھی یاد رکھیں, ریمیٹنس $4 بلین سے یہ ہو گئے $8.5 ارب. $2 بلین کا انہوں نے ایف پی آئی جو ہے ان کے دور میں جو ہے وڈرال ہو گیا, $10.5 بلین ہو گئے. پھر جو خان صاحب کے دور میں ہر مہینے $400 ملین آن این ایوریج آ رہا تھا روشن ڈیجیٹل سے, وہ تقریباً $5 بلین جو ہے وہ سال کا آ سکتا تھا. they have lost that opportunity. تو تیمور یہ 4 چیزوں کا پلس کرو نا تو وہ بنتے $15 بلین. اب یہ $15 بلین آج اسٹیٹ بینک کے ریزرو ہیں 8, تو یہ ایڈ ہوئے ہوتے تو $23 ارب ہوتے. آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے نا بہت ہوتا نا تو یہ 230-240 ہوتا, یہ 320 نہیں ہوتا. نمبر 1. نمبر 2 ایک انٹرجیکشن کروں, ویسے اگر آپ یہ بات سپٹمبر اکتوبر میں کہتے ایک جو آپ بڑے زبردست ویلاگز کرتے, تو کم از کم شاید مریم بی بی یہ ضرور کہہ سکتی تھی کہ مفتاح لک انٹو دس یا اسحاق ڈار لک انٹو دس, اور کوئی حل وہ نکال. یہ بہت ڈھیٹ ہے, یہ اپنے سے زیادہ کسی کو سمجھتے نہیں ہے. اچھا میرے پاس نا ایک سوال ہے مزمل آپ کے لیے, I'm gonna play that, اور وہ تاکہ آپ دے دیں. ہمارے پاس اور بھی سوالات ہیں لیکن اب ٹائم ذرا کم ہے تھوڑا سا, تو میں اس کو پلے کرتا ہوں. آئی ہوپ آپ کو آواز آئے گی اس کی. جی یہ ذرا مزمل سے کوشچن پوچھیے گا کہ یہ جو اومو ہے, یہ اب اس اومو کا جو سائز ہے وہ 10 ٹریلین کراس کر گیا ہوا ہے. دیکھیں جی علی بھائی, یہ جو سال گزرا ہے نا اس میں 6,500 to 3.5 ٹریلین پہ تھا. تو یہ کس لیول پہ جا کے یہ سسٹینیبل ہے, کنسیڈرنگ کہ ہمارا جو سیکیورٹیز فلوٹ ہوئی ہیں جس میں فلوٹنگ ڈیٹ اور پی آئی بیز جو ہیں کیومولیٹ کر لو پروبلی 22-23 بلین کے پی آئی بیز ہیں, اور 9 سے 10 ٹریلین کے ہمارے یہ فلوٹنگ ڈیٹ ہے ٹی بلز. اور یہ تو یہ سسٹینیبل کب تک ہے, کہ کتنی لیکوڈیٹی یہ لیول کس حد تک پہنچے کہ اس کے بعد یہ برسٹ ہو جائے گا یا نہیں, جتنا سیکیورٹیز کا لیول ہے اس حد تک یہ جا سکتے ہیں. میں اس کو یہ تھوڑا سا اس پہ وہ اپنا انالیسس دے دیں کلیئرٹی کے لیے. اچھا جی علی, جب ہم گئے تھے نا تو 2 سے 3 ٹریلین یعنی کہ 3,000 ارب روپے کے قریب جو ہے ہم اسٹیٹ بینک جو ہے مارکیٹ میں پیسہ پھینکتا تھا. انہوں نے ایک سال میں اس کو بڑھا کے 10,000 ارب کر دیے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ 6,500 ارب روپے کا بجٹ خسارہ تھا یہ جو 30 جون گزرا ہے. اب وہ بجٹ خسارے کو قرض لینا تھا, قرض کوئی دے نہیں رہا تھا پوری دنیا میں. تو اسٹیٹ بینک نے کیا کیا, وہ سر سے گھما کے بجائے نوٹ پرنٹ کرنے کے انہوں نے بینکوں کو ادھار دیا اور بینکوں نے حکومت کو ادھار دیا. پہلے کیا ہوتا تھا 2018 سے پہلے, یہ تیمور کو بھی یاد ہوگا کہ حکومت کا جو بھی خسارہ ہوتا تھا حکومت جو ہے اسٹیٹ بینک کو کہتی تھی بھیا نوٹ چھاپ دو. وہ آئی ایم ایف نے ہمارے تھرو بند کرایا تاکہ اس سے مہنگائی نہ ہو. انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ جی اب وہ نوٹ تو نہیں چھاپ سکتے تو اسٹیٹ بینک بینکوں کو ادھار دے دے, پھر ہم بینکوں سے ادھار لے لیں گے. اچھا یہ 6,500 ارب انہوں نے پچھلے سال لیے. اس سال کا جو بجٹ دیا ہے, تیمور اس سال فائنانس منسٹر نہیں تھے, تیمور میں آپ کو بھی بتاؤں کہ 7,500 بلین کا ڈیفیسٹ اس سال کا انہوں نے ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور یہ اگر سارے ٹارگٹس پورے کر لیے تو مجھے لگتا ہے کہ 9,000 بلین روپیز کا اس سال جو ہے ان کا خسارہ ہوگا, اور وہ بھی تمام کا تمام, اس کا تمام نہیں تو 80% جو ہے یہی انڈائریکٹ او ایم او سے دینا ہوگا. تو یہ جو ابھی علی جو آپ کے دوست نے سوال کیا ہے نا, یہ 10,000 ارب سے یہ 17-18,000 ارب ہو جائے گا, اور وہاں پہ جا کے ہماری لمٹیں بسٹ ہو جائیں گی. اسٹیٹ بینک بھی اس سے زیادہ او ایم او نہیں کر سکے گا. تو ایک فائنینشیل بریک ڈاؤن پہ ہم کھڑے ہوئے آ کے. اچھا میں ادھر یہاں پہ تیمور آپ سے ایک سوال کروں گا اور ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب رضا باقر تھے تو انہوں نے اس زمانے میں ہاٹ منی جس پہ الزام لگا انہوں نے ڈالر لیکوڈیٹی اٹریکٹ کی تھی. اب یہ ہمارا اسٹیٹ بینک گورنر آئے ہیں 3-4 مہینے بعد, اور یہ جو ہے ایک سائلوں میں یہ اپنے بینک کے اندر ہی بیٹھے ہوئے, بہت اچھے آدمی ہیں, شریف آدمی ہیں,
اسٹیٹ بینک کے دو رول ہوتے ہیں. ایک رول ہوتا ہے بینکنگ سیکٹر کو دیکھنا, ایک رول ہوتا ہے پالیسی. جو ہمارے ابھی ایگزسٹنگ گورنر ہیں بہت ہی جسے کہتے ہیں انٹروورٹ قسم کے ہیں, خاموش طبیعت کے ہیں, اتنے روڈ شوز بھی نہیں کرتے, گھومتے پھرتے بھی نہیں جیسے رضا کرتا تھا اور پاکستان کی مارکیٹنگ کرتا تھا. اس وقت اسٹیٹ بینک میں کوئی ڈھنگ کا اکانومسٹ نہیں ہے. ڈاکٹر علی ایک اکانومسٹ ہوتا تھا جو مانیٹری پالیسی کو, وہ بھی سیکانڈمنٹ میں چلیں گے لنڈن میں نے سنا ہے. رضا باقر چلے گئے, ڈاکٹر مرتضیٰ تھا وہ چلے گئے. ابھی جو ڈپٹی گورنر اور اسٹیٹ بینک ہے یہ بینکنگ سیکٹر کے ایکسپرٹ ہیں. اب پاکستان کو چاہیے کہ ہم جو ہے ہماری 22% انٹرسٹ ریٹ ہے, تو یہ دنیا میں جا کے مارکیٹ کر کے ہم باہر سے ڈالر لا سکتے ہیں. ہم وہ نہیں لا پا رہے, ٹھیک ہے نا. پھر ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کا جو روشن ڈیجیٹل تھا اس کو جو ہے انیفیکٹو کر دیا. وہ اس کا شاید آپ کہیں گے کہ پولیٹیکل ریزن ہے. آئی جسٹ لائک ٹو تھرو آل دس کوشچن تاکہ آپ اس کو ریپ اپ کر کے جواب دیجیے گا. تیسرا, یہ سفک کی بات کر رہے ہیں, میں ایگری کرتا ہوں اچھا پروڈکٹ لائے ہیں, لیکن کیا وہ انف ہوگا کہ وہ اتنے ڈالرز پاکستان میں آ جائیں گے؟ ایک دفعہ آپ نے ایسٹ بھیج دی اور فورن ڈائریکٹ نئی انویسٹمنٹ جنریٹ نہیں ہوئی تو آپ نیا ایسٹ نہیں جنریٹ کریں گے تو پھر کیا مطلب کہانی اوور. تو کیا ہونا چاہیے, مطلب ہاؤ کین وی برنگ مور ڈالر. اور اگر ہم زیادہ ڈالر لے آتے تو آٹومیٹکلی جو ہے ہمارے ایکسچینج ریٹ اچھا ہو جائے گا. ایکسپورٹ ریمیٹنسز میں تو ہم نے پارٹلی بات کر دی, تو اس کوشچن پہ ہی آئی لائک ٹو اینڈ اٹ. تو آپ اس کو ذرا ریپ اپ کر دیں ذرا. دیکھیں آنیسٹلی میرے خیال میں جواب الیکشنز کا ہی ہے, اور میں تھوڑی سی پولیٹیکل سٹیبلٹی کو بیچ میں لا رہا ہوں. آپ یہ سوچیں آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ 9 مہینے کا پروگرام ہے. فی الحال ہمیں یہ نہیں پتا کہ الیکشن 3 مہینے میں ہوں گے آئین کے مطابق, 6 مہینے میں ہوں گے یا 9 مہینے میں ہوں گے. اگر حکومت کو اپنی ٹرم نہیں پتا اور حکومت کو یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس آئینی فلیکسیبلٹی کتنی ہے کام کرنے کی, تو وہ کون سی لانگ ٹرم پلاننگ کر سکتی ہے. دوسری, جیسے حکومت کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے تو وہ عوام کو مشکل فیصلے بیچ کیسے سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز تو یہ کہ جو پہلی چیز میں کرتا کہ 90 دن میں نہیں 60 دن میں الیکشن کرتا تاکہ جلد سے جلد نئی حکومت آئے, تاکہ اس کے پاس 5 سال کا پیریڈ تو ہو فیصلے لینے کا. اب دوسری چیز میرے خیال میں, اور میں شہباز شریف کی ایک ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا, میرے خیال میں یہ جو اسٹریٹجک انویسٹمنٹ سیل ہے SIFC شاید ایک اچھا آئیڈیا ہے شارٹ ٹرم کے لیے. لیکن میں شہباز شریف کی شکل دیکھ رہا تھا اس میٹنگ میں, اور میرے خیال میں انہیں پتا تھا کہ آئیڈیا چونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے آیا ہے, انہوں نے خود کہا ہے کہ اس آخری مہینے میں مجھے اس کے ساتھ کھیلنا چاہیے, میں تو پھر چلا جاؤں گا, آگے جو ہوگا ان کی مرضی. یہ جو آج ہو رہا ہے پیٹرول کی قیمتیں, بجلی کی قیمتیں, روپی کی ڈیویلیویشن, اب آپ آلریڈی دیکھیں کہ وہ ان کو اس گورنمنٹ کے اوپر لگائیں گے تاکہ وہ اپنی پولیٹیکل ایکویٹی گین کریں. حالانکہ کس وجہ سے وہ ہو رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. ہمیں انویسٹمنٹ تو لانی ہے, لیکن انویسٹمنٹ آئے گی میڈیم ٹرم میں, اور جو بھی انٹرنیشنل انویسٹر ہوگا وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی دیکھنا چاہے گا, وہ اکنامک سٹیبلٹی بھی دیکھنا چاہے گا, اور وہ اپنی پہلی انویسٹمنٹس کی سیکیورٹی بھی دیکھنا چاہے گا, which is a function of time. کیونکہ ہمارا ہسٹوریکل ریکارڈ بہت برا ہے. آپ یہ دیکھ لیں, ایک صحت کارڈ ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا, آج کے دن کوئی 7ویں بار ہے کہ کے پی کا اوور آل اکاؤنٹ بیلنس میرے خیال میں 50 ارب روپے ہے, لیکن وہ 10-15 ارب روپے کے ایریئرز ان کو نہیں دے رہے تاکہ صحت کارڈ کنٹینیو رہے. تو آپ سوچیں کہ ہیلتھ سیکٹر میں جو انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ کیوں انویسٹمنٹ کرے گا جب جو ہمارے کانٹریکٹ سائنڈ ہے 2024-25 تک وہ گورنمنٹ نہیں میٹ کر رہی. اچھا, کوئی بھی اپنا پیسہ وہاں پہ نہیں ڈالتا جہاں پہ جو ہے وہ پریڈکٹیبلٹی نہیں ہوتی, سیکیورٹی آف پالیسی نہیں ہوتی. انویسٹمنٹ, میں علی 1-2 منٹ ہی لوں گا, انویسٹمنٹ تبھی آتی ہے جب لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ایک ملک سے آپ کو ریٹرن ملنا ہے, کہ پالیسیز چینج نہیں ہونی, آپ کا پیسہ سیکیور ہے اور آپ اپنا پیسہ جب چاہے باہر نکال سکتے ہیں, اور کہ ایکسچینج ریٹ سٹیبل ہے. آپ بنا لیں 10 کروڑ روپے اور آدھے ٹائم میں جو ہے سال میں ڈالر ڈیویلیو اور آپ کے پاس صرف ڈالر ٹرمز میں آدھا پیسہ رہ جائے, آپ کیوں انویسٹ کریں گے؟ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں,
आपको रेमिटेंसेस ज्यादा करने पड़ेंगे, उसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए होगा. आप एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी से वोट लेंगे और उन्हें गालियां देंगे जैसे ख्वाजा आसिफ देता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपना पैसा वापस भेजेंगे. या आपके ओपन मार्केट और आपके जो इंटर बैंक एक्सचेंज रेट में फर्क होगा, तो क्यों कोई जो है वो इंटर बैंक चैनल से पैसा वापस भेजेगा. अच्छा, एक सवाल सिर्फ वाली 1 सेकंड का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है. 1998-99 में जो डॉलर अकाउंट फ्रीज किया था और 2022-23 में जो इन्होंने इंपोर्ट फ्रीज की थी, which one was more damaging? What is your opinion? Just in 10 seconds. यार 1998-99 वाज डैमेजिंग, लेकिन मेरे ख्याल में इस टाइप का पॉली क्राइसिस हमने कभी तारीख में नहीं देखा, तो ये उससे भी ज्यादा डैमेजिंग है. शायद वो इंडिविजुअल एक्शन नहीं, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में वो हुआ है, जितने करीब हम डिफॉल्ट के गए, उस वक्त तो उन्होंने आपकी तनकीद की कि देखें पीटीआई वाले डिफॉल्ट कर रहे हैं जून में. बाद में तो शहबाज शरीफ ने भी कहा, शेरी रहमान ने भी कहा कि जब हम आईएमएफ से नेगोशिएशंस कर रहे थे तो आखिरी शाम तक हमारा ख्याल था कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा. नहीं, वो तस्बीह पढ़ रहे थे, क्या बोला था आप याद कराएं अली? नहीं वो अयाज सादिक ने कहा था. और ये पढ़ो. खबर जब ब्रेक हो गई थी तो मुजम्मिल ने ट्वीट किया था, हुकूमत को पता भी नहीं था कि ये जो है आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो जो शॉर्ट टर्म वो जो ब्रिज, उसका क्या नाम था, स्टैंड बाय जो एग्रीमेंट था वो हो भी चुका है. मैं ना आपसे ना आखिरी सवाल करेंगे, हमारा टाइम ना ओवर हो गया थोड़ा सा. आप दोनों से एक सवाल है, क्योंकि इंशाल्लाह इफ वी आर इन द गवर्नमेंट तो आप लोग जाहिर है एक मेजर रोल में रहेंगे फाइनेंस के. अगर हमारी हुकूमत आ जाती है, अगर 3 महीने में या 6 महीने में इलेक्शन हो जाते हैं, जब भी होते हैं, 4.5 रुपए दोबारा बिजली पर बढ़ने लगे हैं, गैस की प्राइसेस विंटर से पहले बढ़ेंगी. $800 मिलियन हमने देखा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 1 महीने का आया, उससे पहले $2.5 अरब था. वो जाहिर है वो जब उन्होंने इंपोर्ट खोल दी आईएमएफ ने और ये तमाम चीज, उसका एक इम्पैक्ट पड़ा. मैं शॉर्ट टर्म कोई भी इसका प्लान नहीं है, लॉन्ग टर्म ही है. जिस तरह तैमूर आपने कहा कि 2-3 साल ही करना पड़ेगा. आप मुझे बता दें, हम हुकूमत में आएंगे, दोनों से एक एक करके सवाल है, कौन सी ये टॉप 3 प्रायोरिटीज हैं जो करेंगे टू मेक थिंग्स बेटर फाइनेंशियली, जिससे एक मेरी तरह का आम आदमी जो है उसको ये फर्क पड़ेगा. मैं बोलूं पहले? देखिए, जब हमारे आखिरी महीना हुकूमत का चल रहा था ना, तो 12% महंगाई थी. तो खान साहब बहुत परेशान थे कि ये 12% क्यों है, इसको सिंगल डिजिट में आना चाहिए. हमने खान साहब को कहा कमोडिटी सुपर स्पाइक है इंटरनेशनली, तो अभी तो कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं है. तो उस पर एक हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी, और वो स्ट्रैटेजी ये थी कि महंगाई का तोड़, आमदनी पे जोर. ठीक है, शॉर्ट टर्म में ये जो अब महंगाई कर गए हैं, ये बिजली के बिल बढ़ा गए हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम आते ही कहेंगे हम 10 रुपए यूनिट गिरा रहे हैं. तो पहला काम हमने ये करना है, ये है फॉर मिडिल क्लास. महंगाई पे जोर, महंगाई का तोड़, आमदनी पे जोर. हमने आते ही उनकी इनकम की सोर्सेस को बढ़ाना है, उसको स्टिमुलेट करेंगे, नंबर 1. नंबर 2, वल्नरेबल है, जो गरीब आदमी है, जो प्रोटेक्शन मतलब जो नीचे है, पॉवर्टी लाइन के नीचे, उसके लिए हम प्रोटेक्शन क्रिएट करेंगे. हमारे बजट में बहुत जगह है, 14,000-15,000 अरब का ये अभी बजट ऐलान हुआ है इस साल. इसमें बहुत जगह हम 500,000-800 अरब रुपए इसमें से निकाल सकते हैं. और तीसरा, ये जो इनएफिशिएंसीज हैं वहां से भी हम निकाल के, ये 3 स्टेप्स हमारे इमीडिएट होंगे. और लॉन्ग टर्म मैंने मीडियम टर्म आपको बता दिए कि हम जो है अपनी इकोनॉमी को जो है ना प्रोडक्टिव और प्रोडक्शन लेड ग्रोथ पे लेके जाएंगे. और ये जो है हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ होगी फॉर एवरीवन. हमारी, आपको लास्ट ईयर की ग्रोथ याद होगी, 6.5 हो जाएगी. बाय द वे तैमूर, कांग्रेचुलेशंस टू यू, नवंबर में रिवाइज होगी, वो 6.5 हो जाएगी, 6.1 नहीं रहेगी. वो इंक्लूसिव और ब्रॉड बेस्ड थी, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, इंडस्ट्री. तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी, इनकी तरह नहीं जैसे तैमूर ने कहा ये इंपोर्ट लेड ग्रोथ करेंगे. तो ये हमारे अभी शॉर्ट टर्म प्लान है, एंड देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट जो वी कैन डिस्कस. चलिए जी, तैमूर, ओवर टू यू प्लीज. मैं सिर्फ ऐड करूंगा एक चीज, तो ये कि जैसे मुजम्मिल ने सोशल सेक्टर स्पेंडिंग की बात की, बाज़ जगहों पे हमें वाकई ज्यादा स्पेंड करना है. मैं डेवलपमेंट बजट पे कॉम्प्रोमाइज करता, लेकिन सर्विस डिलीवरी पे ना करता. और सर्विस डिलीवरी से मेरा मतलब है एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज का बजट, स्कूल्स का बजट, हॉस्पिटल्स का बजट, रोड मेंटेनेंस का बजट. एक्चुअली ये डेवलपमेंट ही होती है, सिर्फ इसका हेड फर्क होता है. और ये नए प्रोजेक्ट शुरू करने से बेहतर डेवलपमेंट होती है.
تو ایک تو پیسہ یہاں پہ لگائیں جو پیسہ ہے. دوسری چیز سول سروس ریفارم. آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے اور 10 لوگوں کو جو تنخواہ ملتی ہے اس میں سے کام ایک کرتا ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ سسٹم لاسٹ ٹائم ہم نے اس طریقے سے نہیں بدلا جیسے بدلنا چاہیے. وہ بدلنا ہوگا تاکہ جو بندہ سرکار سے تنخواہ لیتا ہے وہ اس کی آؤٹ پٹ بھی دیتا ہے. اور تیسری چیز میرے خیال میں کہیں پہ سیونگز کرنا اور انٹرنیشنل کریڈیبلٹی جو ہے وہ حاصل کرنا. سیونگ میرے خیال میں پروکیورمنٹ ریفارم سے ہو سکتی ہے, بہت بڑے پیمانے پہ ہو سکتی ہے کیونکہ ہماری پروکیورمنٹ انتہائی انیفیشنٹ ہے. اور انٹرنیشنل کریڈیبلٹی جیسے مزمل نے کہا, آپ کو ایک اچھی ٹیم چاہیے, وہ سول سروس ریفارم سے بھی آ سکتی ہے تاکہ آپ مارکیٹ سے لوگ بھیجیں. دیکھیے ان ہائنڈ سائٹ لوگ جو بھی کہتے ہیں, میرے خیال میں رضا باقر جیسا گورنر اسٹیٹ بینک کا بہت کم ملا تھا. وہ بہت مشکل حالات میں پیسے لایا, کریٹو سولوشنز کر کے لایا. اس نے پالیسی سائڈ پہ, مانیٹری پالیسی سائڈ پہ مشکل فیصلے بھی لیے. وہ ہمیشہ سینٹرل گورنمنٹ کی نہیں سنتا تھا اور اس لیے اسٹیٹ بینک کی آٹونومی اور انڈیپینڈنس ضروری ہے. تو اگر ہم اس ٹائپ کے لوگ لائیں تو اس سے جو انٹرنیشنل مارکیٹس بھی ہیں اور جو انٹرنیشنل انویسٹرز بھی ہیں وہ بھی کانفیڈنس گین کرتے کہ مشکل حالات میں بھی وہ پاکستان جیسی اکانومی میں رسک لے سکتے ہیں. اور یاد رکھیں آخری چیز, جب آپ ایک اکنامک کرائسس سے گزرتے ہو تو آپ اس وقت میں اس کو صحیح پلے کریں, لیکن آپ صحیح قدم لیں تو آپ جو ریٹرنز آفر کرتے ہیں, مزمل نے اس کی بات کی, چاہے وہ ریٹرنز ایکسپیٹریٹ پاکستانیز کے لیے in the form of their remittances یا in the form of investment products for them, چاہے وہ انویسٹرز کے لیے ہوں, وہ ریٹرنز باقی مارکیٹ سے بہتر ہوتے ہیں. انٹرسٹ ریٹس آئے ہیں نا, تو اس کا آپ کم از کم فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں. اور اس میں آخری چیز, ہمیں پرائیویٹائزیشن اور آؤٹ سورسنگ کرنی پڑے گی. حکومت کو ان ساری چیزوں سے نکلنا پڑے گا جو ان کا کام نہیں ہے, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. مثال کے طور پہ مزمل شاید کہہ سکتے ہیں کہ کتنی جو ہے وہ ہماری ڈسکوز کی اوور آل لاسز ہیں. آج آیا ہے کہ وفاقی حکومت وہ صوبوں کو دینا چاہتی ہے. پہلے تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا کام نہیں ہے, لیکن اگر وفاق جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو نہیں چلا سکی, وہاں کے جو ڈی ایم جی ہے, تو وہی ڈی ایم جی چیف سیکرٹری لگ کے صوبوں میں کیسے چلا سکیں گے, اور اس سے ڈسکوز کے لاسز کیسے کم ہوں گے. اور اگر لاسز صوبے میں نہیں کم ہوتے تو پاکستان کو نیٹ کتنا جو ہے وہ فائدہ ہوگا. تو یہ ڈسکوز تو ہمارے وقت میں ہی پرائیویٹائز ہونے چاہیے تھے, اس وقت نہیں تو ان 16 مہینوں میں ہونا چاہیے تھے. لیکن ڈسکوز ہو, اسٹیل ملز ہو, پی آئی اے ہو, اور جو اس ٹائپ کے ادارے ہو, ان کا کچھ جلدی سے جلدی کرنا پڑے گا. چلیں آپ دونوں کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. یہ پروگرام جو ہم نے سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ اوپر تجاوز کر گیا ٹائم سے, کیونکہ دیر از سو مچ ٹو ٹاک اباؤٹ. تو پرابیبلی ہم یہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ مزمل صاحب کو اور تیمور صاحب کو ہم دوبارہ پروگرام میں لیں اور اس طرح کے جو اکانومی کے اوپر اور زیادہ پروگرام کریں. جس طرح کہ ان لوگوں نے بھی کہا, میں اور ہم سب لوگ جو جانتے ہیں کہ اس کا واحد حل جو ہے وہ ظاہر پولیٹیکل اسٹیبلٹی. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی چیزیں آگے کی طرف بڑھ نہیں سکیں گی. اگر اس سیٹ اپ کو بھی اگر یہ آگے 8-10 مہینے لے کے جانا چاہتے ہیں, ناٹ شور, جو جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں وہ نہیں یہ سمجھتے کہ حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے. ہم نے شروع میں آپ کو ایک چارٹ دکھایا کہ ہمارا جو پاک روپی ہے اس کا ڈی ویلیو, باقی جو جتنی بھی کرنسی ہے ہمارے صرف جو ہمسایہ ممالک ہیں اس کے ساتھ ہماری, آپ افغانستان کو آپ دیکھ لیجیے, نیپال کو دیکھ لیجیے, چلے انڈیا تو گرو کر رہا ہے اس کی سمجھ آتی ہے, آپ سری لنکا اور تمام لوگوں کو دیکھ لیں, اس سے ہوگا. اس پر یہ بات ایک یاد آ جاتی ہے جس وقت انہوں نے حکومت گرائی سازش کر کے, تو وہاں پر ایک پریس کانفرنس ہوئی, کسی نے کی تھی, وہ جو گانے بجانے والے ایک ڈپارٹمنٹ, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ جب نئی حکومت آئی تو ڈالر بھی جو ہے وہ روپیہ مستحکم ہوا اور اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر گئی. تو وہ جو تصویر ہے, وہ جو بیان ہے, وہ بہت دیر تک ہانٹ کرتا رہے گا. تو پیغام یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے اس کو وہ کرنے دیں, الیکشن کروائیں, نئی حکومت کو آنے دیں تاکہ وہ کام کریں. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.